اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 5واں پارہ سورہ النساء کی آیت نمبر 108 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وہو معہم اذ یبیتون ما لا یرضی من القول وکان اللہ بما یعملون محیطا۔ وہی بات چل رہی ہے کہ ایک انصاری نے جو اپنے پڑوسی انصاری کا آٹا چرایا اور پھر وہ یہودی کے پاس امانت پہ رکھ دیا، اور الزام پورا قبیلہ بنو ظفر جو ہے وہ اس یہودی پہ لگانے لگا اور اپنے آدمی کی طرفداری کرنے لگے، غلط ہونے کے باوجود، جھوٹ بولنے کی، خیانت، دھوکہ دینے کے باوجود۔ وہی بات چل رہی یستخفون، جو جرم کرنے والے لوگ ہیں، جو گناہ کرنے والے لوگ ہیں، کون ہیں؟ یستخفون، وہ سب چھپتے ہیں، من الناس، لوگوں سے۔ جب وہ سازشیں کرتے ہیں تو وہ لوگوں سے چھپ چھپ کے رات کو گناہ کرتے ہیں۔ ولا یستخفون من اللہ، اور وہ نہیں چھپ سکتے، یہ جو بھول جاتے ہیں کہ وہ اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ ہو معہم، جو ہر وقت ان کے ساتھ ہے، ہر انسان کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ بار بار قرآن میں اس چیز کو دہرایا جاتا ہے تاکہ انسان اپنے اعمال کو قرآن اور سنت کے مطابق رکھے اور گناہوں سے بچتا رہے کہ رب دیکھ رہا ہے، فرائض کو پورا کرے کہ رب دیکھ رہا ہے۔ جو اللہ کے راستے میں مال، وقت، جان کچھ بھی لگا رہا ہے، اس کو پورا یقین ہے میرا اللہ دیکھ رہا ہے اور اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا اپنی شان کے مطابق، جیسے اللہ کا وعدہ ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہر وقت ان کے ساتھ ہے۔ لوگوں سے تو یہ چھپ چھپ کے آپس میں رات کو مشورے کرتے ہیں، لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتے، اللہ ان کے ساتھ ہے۔ اس یبیتون، جب یہ راتوں کو بیٹھ کے مشورے کرتے ہیں آپس میں، ما لا یرضا، اس چیز کو کہ نہیں پسند کرتا، من القول، ان کی بات کو، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی باتوں کو بہت ناپسند فرماتے ہیں، کیونکہ یہ باتیں کیا ہیں؟ ان کی باتیں ہمیشہ کسی کے خلاف ہوتی ہیں، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے ہوتی ہیں۔ یہ چھپ چھپ کر مشورے کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، اور چھپ کر مشورے کرنا، سازش کرنا کسی کے خلاف اللہ تعالیٰ کو یہ انتہائی ناپسند ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً جو بھی کوئی عمل کرتا ہے اس کو گھیرے میں ہوئے، اور خاص طور پہ جیسے ان کا ذکر تھا کہ وہ جو مرضی کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی دست رس سے، اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ اللہ نے ان کا احاطہ کیا ہوا ہے، اللہ نے ان کو گھیرا ہوا ہے، اور اللہ یعنی کہ محیطہ خوب جانتے ہیں، جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں اللہ سے کچھ چھپا نہیں سکتے، اللہ ان کو جانتے ہیں۔ ہا انتم ہؤلاء، اب اللہ فرما رہے ہیں ہاں تم وہی لوگ ہو، یہ جو اللہ کے نبی کے خلاف اور ان کے فیصلوں کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف چھپ چھپ کے باتیں کرتے، اللہ فرما رہے ہیں تم وہی لوگ ہو، ہاں تم وہی لوگ ہو۔ جادل تم جھگڑا کرتے ہو، دفاع کرتے ہو، یعنی بنو ظفر کے لوگ جو ہیں، قبیلے کے لوگ، وہ اپنے بندے کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، اس کا دفاع کرتے ہیں۔ انہم فی الحیات الدنیا، اس کی طرف سے اس زندگی میں، یعنی غلطی کر کے پھر بجائے اس کے کہ اس کو ماننے کا اور توبہ کرنے کے، وہ اس غلطی میں اس کا دفاع کرتے ہیں۔ اور یہ منافقت کی نشانی ہے کہ انسان غلطی کرے اور پھر اس کو بچانے کی کوشش کرے بجائے اس کے کہ غلطی کو تسلیم کرے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنے بہترین طریقے سے اور واضح الفاظ میں ایمان والوں کو سبق سکھا رہے ہیں کہ ایمان کی کیا نشانی ہے۔ ہاں تم تو وہی لوگ ہو کہ جو جھگڑتے ہو سب لوگوں کے ساتھ، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں بھی، کہ اس دنیا کی زندگی میں، یعنی دنیا میں انسان کا کنبہ، قبیلہ، دوست، احباب سارے اس کے مددگار ہوتے ہیں، بے شک وہ غلط کار ہوتا ہے،
آج آپ دیکھ لیں کیسے کیسے کیس ہوتے ہیں، سب کچھ بتاتے ہیں یہ جرم ہو گیا، فلاں چیز کر دی ہے، وکیل کو کہتے ہیں اب آپ نے اس کو بچانا ہے، اب سارے اس کے دفاع میں لگے ہوتے ہیں، پیسے بھی خرچ کر رہے ہوتے ہیں، برادری دوست یار یہ سارے ہوتے ہیں انہم فی الحیات دنیا، لیکن یہ بات صرف اس دنیا کی زندگی تک ہے۔ فمن، تو اللہ فرما رہے ہیں تو پس کون ہوگا، یجادل اللہ، کہ اللہ کے ساتھ جھگڑا کرے گا، اللہ کے سامنے یہ دفاع کرے گا کسی کا بھی، انہم، تم میں سے، ان کی طرف سے، یوم القیامہ، قیامت والے دن۔ آج دنیا میں تم جھگڑا کر کے، دفاع کر کے، برادری، پیسے، کسی بھی زور ضابطے سے، دھونس دھاندلی سے کوئی فیصلہ کروا لیتے ہو، قیامت والے دن جہاں پہ انصاف ہونا ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ اس دن کون ہوگا جو قیامت والے دن رب سے جھگڑا کرے گا، رب سے بچائے گا۔ وہاں تو نہیں بچ سکتے، وہاں تو اس کی بھی سزا ملے گی، گناہ کرنے کی اور توبہ نہ کرنے کی، اور اس کے بعد اس پہ ڈٹ جانے کی بھی سزا ملے گی۔ ام یکون علیہم وکیلا، اور پھر اللہ پوچھتے ہیں کہ یا تمہیں کون وہاں پہ مددگار ہوگا ان کے اوپر، ان کا کون کارساز ہوگا؟ اللہ کے سامنے کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا، اللہ کے اذن سے ہی شفاعت ملنی ہے۔ لیکن جو دنیا میں گناہ کر کے اپنے گناہ کو بجائے توبہ کرنے کے، ماننے کے، وہ اگر اس کا قبیلہ اور وہ سارے مل کے اس کا دفاع کر رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں قیامت والے دن کون دفاع کرے گا، اور اللہ کے ہاں اس کا کون وکیل ہوگا، کون مددگار ہوگا۔ وَمَن يَعْمَلُ سُوءًا، جو بھی کوئی عمل کرے گا، سُوءً، برا، گناہ کا، جو بھی کوئی گناہ کا کام کرے گا، او یظلم نفسا، یا وہ اپنے جان کے اوپر ایسا کام کرے گا جو جہالت کا کام ہوگا، ایسا کام جس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، وہ غلط کام کرے گا، ایسا کام جو دور جہالت میں کرتا تھا وہ اسلام نے منع کر دیا۔ جو بھی کوئی گناہ کرے گا، برا کام کرے گا، یا وہ کوئی جہالت کا کام کرے گا، دین اسلام کے خلاف کام کرے گا، نفسہ، اپنی جان پر کر لیا اس نے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں اتنے کریم ذات ہے، اتنی رحیم ذات ہے کہ اگر کسی نے گناہ کر لیا، دور جہالت کا کوئی اس سے کام ہو گیا، تو پھر کیا کرے، ثم یستغفر اللہ، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ بخشش مانگے اپنے رب سے، توبہ کرے اپنے رب کے ہاں۔ توبہ کا کیا طریقہ ہے؟ سب سے پہلے اپنے گناہ کو تسلیم کرنا، اپنی غلطی کو تسلیم کرنا کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، پھر اس کے بعد اپنے رب کے ساتھ یہ وعدہ کرنا کہ اے میرے اللہ، میں آئندہ اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا، یہ پختہ عہد کرنا، اور اس کے بعد پھر یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، اس سے معافی مانگنا۔ یعنی جب تک انسان اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرے گا، وہ معافی کی طرف آ ہی نہیں سکتا۔ سب سے پہلے معافی ہے یہی کہ ایک تو اپنی غلطی کو تسلیم کرنا اللہ کے حضور، اس کے بعد پھر آئندہ وہ غلطی نہ کرنے کی دل میں پختہ عہد کرنا، اللہ کے ساتھ وعدہ کرنا، اس کے بعد پھر رب کے حضور معافی مانگنا۔ تو پس پھر اگر ہو جائے ایسا کوئی کام تو توبہ کی یہ شرائط ہیں کہ پہلے اپنی غلطی کو ماننا ہے، پھر قبیلہ کنبہ کسی کام نہیں آئے گا قیامت والے دن اور اللہ کے ہاں، اور اس کی غلطی کا اعتراف کرنے کے بعد پھر آئندہ بچنے کی مصمم ارادہ کرنا، اور پھر اپنے رب سے معافی مانگے، تو پھر کیا ہوگا، یجد اللہ، تو پاؤ گے تم سب اپنے اللہ کو، غفور الرحیمہ، بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ تو بے حساب رحمتوں والا اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا کوئی حساب نہیں۔ کر لو گناہ مگر مانو، اس کے حضور پیش ہو جاؤ اور اپنے گناہ کی معافی مانگ لو، آئندہ نہ کرنے کا اللہ کے ساتھ وعدہ کر کے۔ اگر وہی بات ہے، خدا نخواستہ وہی غلطی پھر ہو جاتی ہے، پھر یہ عمل کریں تو جیسے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا اللہ ہر دفعہ معاف فرما دے گا۔ لیکن اپنی ضد پہ اڑ گئے، اپنی بات پہ پکے رہے، دنیا میں تو حمایتی مل جائیں گے جو تمہارے حق میں فیصلہ کروا لیں گے، ایسے دولت، مال، سفارش، کچھ نہ کچھ مل جائے گا، لیکن آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا، اور اللہ کے ہاں ساری کی ساری باتیں عین انصاف کے مطابق ہو جائیں گی۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہم سے غلطی ہوگی، اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔